بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہتر ہو۔ بلا شبہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں بندوں کو اچھی باتیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بعض انبیاء سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ ان آیات میں اول تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہے۔ بہتر میں بات نرمی سے بات کرنا، خیر خواہی کا طریقہ اختیار کرنا، حکمت، نصیحت، وہ سب صورتیں داخل ہیں جن سے مخاطب متاثر ہو سکے اور حق قبول کر سکے۔ چونکہ زمانہ نزول قرآن میں مشرکین اور کفار سے باتیں ہوتی رہتی تھی، ان لوگوں کی طرف سے بہت سے سوال و جواب بھی ہوتے تھے، جن میں سے کچھ آیتوں میں ذکر ہوا۔ اللہ جل شانہ نے کچھ آیتوں میں ان کی باتوں کا ذکر کیا اور اس سے مسلمانوں کو غصہ آ جانے اور اس کی وجہ سے نامناسب صورتحال پیش آ جانے کا ڈر تھا۔ اسی لیے حکم دیا کہ تبلیغ کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کریں، سختی بھی نہ ہو، بد کلامی بھی نہ ہو۔ جیسے وَجَادِلْهُم بِالَّتِی ہِیَ احسن سے اللہ جل شانہ نے تعبیر فرمایا، اور سورہ نحل کے آخری رکوع میں وہاں حکمت اور نصیحت کے طریقے بیان کر دیے گئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ بلا شبہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، یعنی وہ منتظر رہتا ہے کہ کب کسی بات کا بہانہ ملے اور اسے مومنین اور کافرین کے درمیان ایسے بگاڑ کا ذریعہ بنا دے جس سے کافر اور زیادہ بددل ہو جائیں اور ایمان سے مزید دور ہوتے جائیں۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے یا اگر چاہے تو تم کو عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، یعنی تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے یا اگر چاہے تو تم کو عذاب دے۔ مسلمان مشرکین سے یہ بات کہیں کہ ایمان کی توفیق دے کر رحم فرمانا یا کفر پر موت دے کر عذاب دینا، یہ سب تمہارے رب کی رضا کے تحت ہے۔ یہ ایک عام بات کافروں اور مشرکین سے کہی جائے تو وہ اس میں غور کریں گے، یا یوں کہو کہ تم دوزخی ہو، تو ممکن ہے کہ وہ مزید دور ایمان سے، اسلام سے دور ہونے کا ذریعہ یہ بات ان کے لیے بن جائے کہ اگر تم کہو کہ تم دوزخی ہو، تو ظاہری بات ہے کہ مومنین اگر کافروں سے یہ بات کہیں گے کہ تم دوزخی ہو اگر تم ایمان نہ لائے، تو وہ اس بات سے ناراض ہو جائے اور ایمان اور اسلام سے اور زیادہ دور ہو جائے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے مومنین کافرین کو ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف مائل کریں۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور ہم نے آپ کو ان پر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کا کام بات پہنچانا ہے، زبردستی بات منوانا اور اسلام قبول کروانا آپ کے ذمہ نہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی ہمت سے، صبر سے کام لیں اور ان سے جو تکلیفیں پہنچی ہیں انہیں برداشت کریں۔
اللہ جل شانہ بہتری والے معاملات فرمائیں گے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں اہل ایمان کو خطاب ہے کہ آپس میں میل محبت اخوت نرم مزاجی کے ساتھ رہیں اور شیطان کو اپنے درمیان شر فساد داخل کرنے کا موقع نہ دیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد کو زبور عنایت کی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آپ کا رب، آپ کا اللہ ان سب کو خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ اس میں مشرکین کی اس بات کا جواب ہے کہ ابی طالب کا یتیم تو نبی بن جائے، جبکہ اس کے ساتھیوں کے بدن پر کپڑا بھی نہیں اور پیٹ میں روٹی نہیں، اور اوسا اور کابر اور سردار جن کے پاس دولت ہے، مال ہے، وہ نبوت سے محروم رہ جائیں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں سب ہماری مخلوق ہے، ہمیں ان کے احوال ظاہر اور باطن سب معلوم ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرما دے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اللہ جل شانہ نے جسے چاہا نبی بنایا، جسے چاہے نبی بنا دیا، تم پر اس کی اطاعت فرض ہو گئی۔ اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ نبوت بھی اللہ نے جس کو چاہی عطا فرمائی، اور انبیاء کرام نے جس کو جس پر چاہا فضیلت عطا فرمائی۔ فضیلتوں کی کچھ تفصیل سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی۔ زبور 150 صورتوں پر مشتمل تھی جو دعا اور اللہ تعالیٰ کی ثنا تمہید پر مشتمل تھی۔ اس میں فرائض، حدود، حلال حرام کے احکام نہیں تھے۔ اصل زبور تو اب سامنے نہیں جس کا مطالعہ کر کے اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ کہا جا سکے۔ ممکن ہے کہ اس میں کچھ احکام ہوں اور اکثر کتاب دعا و ثنا پر مشتمل ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت انبیاء بنی اسرائیل شریعت موسیٰ کے پابند تھے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں، انہوں نے بھی بنی اسرائیل سے یوں ارشاد فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے بعض احکام میں بحکم الہی تغیر کیا تھا، اور عام احکام ان کی شریعت میں وہی تھے جو شریعت موسیٰ میں تھے۔ اس بات کو سامنے رکھا جائے تو اس بات کے سمجھنے میں کوئی بعید نہیں کہ زبور شریف میں احکام اور حدود اور فرائض سب کچھ شامل تھا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، اور آپ فرما دیجئے تم انہیں بلا لو جنہیں تم معبود خیال کرتے ہو، سو وہ تمہاری تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اس کے بدلنے کا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ لوگ جنہیں مشرکین پکار رہے ہیں اپنے رب کی طرف ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ جل شانہ کے سوا جو معبود بنا رکھے ہیں وہ کوئی ذرا سی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے۔ کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہی ہلاک نہ کریں یا عذاب نہ دیں۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی پرستش کرتے تھے اور کرتے ہیں، ان میں بہت سے تو بتوں کے پرستار تھے
اور انہوں نے شیطان کی صورتیں دیکھ کر مجسمے بنا لیے تھے، اور بہت سے لوگ فرشتوں کو اور جنات کو اور حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو معبود مانتے تھے جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسے نفع کے لیے اور دفع نقصان کے لیے پکارا جاتا۔ مندرجہ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، تمہاری کوئی تکلیف، دکھ، درد، قحط دور نہیں کر سکتے یہ، اور نہ یہ تم سے یہ تکلیفیں ہٹا سکتے ہیں، اور نہ ان تکلیفوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک تکلیف ہٹا کر دوسری تکلیف پہنچا دیں، جنات ہوں یا فرشتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ یا کوئی اور بھی دیوی دیوتا ہو۔ انہیں کسی نقصان اور شر کے دفع کرنے اور کوئی بھی نفع پہنچانے کی کچھ بھی قدرت نہیں۔ نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت صرف اللہ جل شانہ ہی کو ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کے سوا نفع اور نقصان اور فائدے کے لیے پکارتے وہ تو خود اللہ جل شانہ کے محتاج ہیں۔ وہ اپنے رب کی طرف قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، اطاعت سے عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں یہ فکر رہی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ پھر جو لوگ خود ہی اپنے خالق جل شانہ کے محتاج ہوئے، ان سے کیوں مانگتے ہو؟ جس ذات پاک سے وہ مانگتے ہیں اسی سے تم بھی مانگو، نہ کہ ان سے مانگو۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب نہ دیں، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قبل یوم القیامت، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب نہ دیں۔ اس آیت کا مفہوم ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک ہوں گی، یعنی ان بستیوں کے رہنے والے اپنی اپنی موت مر جائیں گے، اور بہت سی بستیاں اسی طرح کا ہلاک ہوں گی کہ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، چاہے قتل و خون سے ہلاک ہوں، خواہ مختلف قسم کی مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو کر قیامت کے دن صبح ہوں گے۔ جانے سے جو ہلاک ہوں گے وہ بھی اسی ضائع میں آ گئی، لہٰذا یہ بات عمومی طور پر اور مجموعی حیثیت سے ثابت ہوگی کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں جو بلا عذاب کے یا عذاب کے ذریعے ہلاک نہ ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت میں بھی اسی مضمون کی وضاحت ہے کہ ہر جان کو موت آ جانا لازم ہے۔ موت تو سب کو آنی ہے، البتہ اہل کفر اور اہل معصیت کو بعض مرتبہ عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ہلاک تو ساری بستیاں ہوں گی، البتہ بعض بستیوں کی ہلاکت کا ذکر احادیث شریفہ میں ملتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبشہ والوں کو چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رہیں، کیونکہ کعبہ کا خزانہ حبشہ ہی کا ایک شخص نکالے گا جس کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہوں گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا میں اس کالے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کی ٹانگیں کجی کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہوں گی، وہ کعبہ شریف کا ایک پتھر کر کے اکھاڑ رہا ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا وہ کعبہ شریف کا ایک ایک پتھر کر کے اکھاڑ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بستیوں میں سب سے آخری بستی ویران ہوگی اور وہ مدینہ منورہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ لوگ مدینہ منورہ کو بہت اچھی حالت میں چھوڑ دیں گے، اس میں کوئی بھی نہ رہے گا، اور اس میں صرف جانور اور درندے رہ جائیں گے جو رزق کی تلاش کرتے پھرتے ہوں گے، اور سب سے آخر میں بنی مزینہ کے 2 چرواہے لائے جائیں گے، وہ اپنی بکریاں لے کر چیخ رہے ہوں گے۔ ان کا یہ سفر مدینہ کے ارادہ سے ہوگا،
مدینہ میں آئیں گے تو اسے خالی میدان پائیں گے، یہاں تک جب ثنیۃ الوداع میں پہنچیں گے تو چہرے کے بل گر پڑیں گے، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ اس میں درندوں کو پائیں گے۔ یہ واقعہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب ہوگا۔ پھر فرمایا کان ذالک فی الکتاب مسطور، کہ یہ ایک بات لوح محفوظ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ واقعہ قریب قیامت کے پیش آئے گا، اور یہ لکھی ہوئی بات کسی صورت میں بھی بدل نہیں سکتی، کیونکہ جو احکامات اللہ جل شانہ نے کتاب لوح محفوظ میں لکھ ڈالے وہ ہو کر رہیں گے اپنے اپنے وقت پر، جیسے جیسے اللہ جل شانہ کا ان احکامات کا ارادہ ہوگا، جو وقت مقرر کر رکھا ہے اللہ جل شانہ نے، وہ اسی اوقات میں ہوں گے۔ انا نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ اور آیات بھیجنے سے ہمیں صرف یہی بات مانے ہے کہ پہلے لوگ اس کی تکذیب کر چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو بصیرت کا ذریعہ تھی، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، اور ہم آیات کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ فرمائشی معجزات ہم عطا کر سکتے ہیں، ہم بھیج سکتے ہیں، لیکن ان کے نام بھیجنے کے پیچھے وجہ صرف یہی ہے کہ سابقہ امتوں نے بھی فرمائشی معجزات مانگے، سابقہ امتوں نے بھی طلب کیا کہ ہمیں معجزات عطا کیے جائیں، لیکن جب انہیں معجزات عطا کیے گئے تو ان امتوں نے ان کی تکذیب کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیجئے، اور مکہ میں جو پہاڑ ہیں ان کو ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں کھیتی کرنے کا موقع مل جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہم آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی کہ آپ چاہیں تو میں ان کو ڈھیل دے دوں، اور اگر چاہیں تو ان کا سوال پورا کر دوں، پھر اگر ایمان نہ لائے تو انہیں ہلاک کر دوں، جیسے ان سے پہلے ایمان نہ لانے والوں پر معجزات خاص جو انہوں نے طلب کیے تھے ان کے طلب کرنے پر ان کو دیے گئے، اور پھر ان کے انکار کرنے پر ان کو ہلاکت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں ڈھیل دے دیں، ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ اس پر اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ جو لوگ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، ایسے معجزات ظاہر کرنے پر ہمیں قدرت ہے، لیکن اس لیے ظاہر نہیں کرتے کہ جیسے پہلی امتوں نے فرمائشی معجزے طلب کیے، پھر جب وہ ظہور میں آگے تو اس پر بھی ایمان نہ لائے اور ہلاک کر دیے گئے، اور اگر اس امت کے سامنے بھی فرمائشی معجزے ظاہر کر دیے جائیں پھر ایمان نہ لائیں تو تکوینی قانون کے مطابق یہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے، جیسا کہ سابقہ امتوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ جو معجزات اب تک ظاہر ہو چکے ہیں، طالب حق کے لیے ایمان لانے کے لیے وہ کافی ہیں، اور یہ امت محمدیہ پر اللہ جل شانہ کی مہربانی ہے کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ فرمائشی معجزات ظاہر نہیں کیے جاتے تاکہ تکذیب کے جرم میں جلدی ہلاک نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے قوم سمود کی اونٹنی کا تذکرہ ارشاد فرمایا، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی جو بصیرت کا ذریعہ تھی، سو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا۔
قوم سمود نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب ان کی فرمائش کے مطابق پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے مویشی پانی پیئیں گے، تو ان لوگوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا اور اسے قتل کر ڈالا، لہٰذا ان پر عذاب آ گیا اور ہلاک کر دیے گئے۔ حالانکہ ان پر لازم تھا کہ جب ان کی فرمائش پوری کر دی گئی اور پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی تو فوراً ایمان لے آتے، کیونکہ سمود عرب ہی میں سے تھے اور ان کے مکانات جو انہوں نے پہاڑوں میں بنا رکھے تھے شام کو جاتے ہوئے قریش مکہ کی نظروں کے سامنے آتے رہتے تھے، اس لیے فرمائشی معجزہ طلب کر کے ہلاک ہونے والوں کی مثال میں ان کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور آخر میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم آیات کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ یعنی فرمائشی معجزہ جو پہلی امتوں میں ظاہر ہوئے ہیں، ان کا مقصد ڈرانا تھا کہ دیکھو معجزہ ظاہر ہو گیا اور فرمائش کرنے والے ایمان نہ لائیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور ہلاک کر دیے جاتے تھے، اور چونکہ اس امت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، اس لیے ان کی فرمائش کے مطابق معجزات ظاہر نہیں کیے جاتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةً مَلْعُونَةً فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بلا شبہ آپ کا رب سب لوگوں کو محیط ہے، اور ہم نے جو دکھلاوا آپ کو دکھلایا اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون بتایا، یہ دونوں چیزیں صرف اس لیے تھی کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جائے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، یہ ڈرانا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ آپ کے رب کا علم سب کو محیط ہے، آپ کی ہو یا اور شجرہ ملعونہ لوگوں کے لیے فتنہ میں پڑنے کا سبب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اول تو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ آپ وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کا رب اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اسے سب احوال ظاہرہ باطنہ، گزرے ہوئے، موجودہ اور آئندہ سب کا علم ہے۔ انہی احوال میں سے یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہ لائیں گے، بہت سے لوگ ایمان لا کر بعض آزمائشوں کی باتوں میں مبتلا ہو کر ایمان پر جمنے کے بجائے ایمان سے پھر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو کچھ آپ کو عجیب چیزیں دکھائی اور قرآن میں جو ایک ملعون درخت کا ذکر کیا، یہ دونوں چیزیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہیں کہ ان کو سن کر کون ایمان قبول کرتا ہے اور کون کفر ہی پر جمع رہتا ہے، اور کون ایمان قبول کرنے کے بعد کفر میں واپس چلا جاتا ہے۔ لفظ رویا عربی زبان میں را یا را سے فولا کا وزن ہے۔ یہ صیغہ عام طور پر خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بعض مرتبہ بیداری میں دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ ہوا آیا ہے، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بیداری میں آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، اور وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةُ سے زقوم کا درخت مراد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری میں معراج ہوئی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، وہاں انبیاء حضرات کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں انبیاء حضرات علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، بیت المعمور پر نظر فرمائی، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، وہاں پھر اسی رات میں واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ راستے میں قریش کا ایک قافلہ بھی ملا۔ جب آپ نے صبح کو اپنے سفر کا ذکر فرمایا اور سفر میں دیکھی
اور مشاہدہ کی گئی چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تو بعض وہ لوگ جو ایمان قبول کر چکے تھے مرتد ہو گئے، اور قریش مکہ کو بڑا حیران کن اور تعجب ہوا کہ ایک رات میں کوئی شخص اتنے دور جا کر کیسے واپس آ سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے تکذیب کر دی۔ پھر بیت المقدس کی نشانیاں آپ سے معلوم کرنے اور شافی جواب ملنے اور تجارتی قافلہ کے واپس پہنچنے سے جس کے آنے کی آپ نے خبر تھی، قریش کا منہ بند ہو گیا، لیکن جن کی قسمت میں ایمان چھوڑنا تھا انہوں نے ایمان چھوڑ دیا۔ معراج کی رات جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی بلا شبہ وہ فتنہ تھی، یعنی ان میں آزمائش تھی جو بعض لوگوں کے لیے گمراہ ہونے کا سبب بھی بن گئی۔ بعض افراد نے لفظ فتنہ کو یہاں گمراہی کے معنی میں بھی لیا ہے، اور بشجرۃ ملعونہ سے زقوم کا درخت مراد ہے جو دوزخیوں کی غذا ہوگی، جس کا ذکر سورہ صف میں بھی ہے اور سورہ واقعہ میں بھی، اور سورہ صافات میں فرمایا کہ انا جعلنا فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے سبب امتحان بنایا۔ یہ درخت دوزخیوں کو کھانے میں ملے گا اور بو کی وجہ سے باوجود ناگواری کے پیٹ بھر کر کھائیں گے، پھر اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی پئیں گے، جیسا سورہ واقعہ میں بیان فرمایا گیا۔ یہ درخت صورت میں سانپوں کے پھنوں کی طرح ہوگا اور دوزخ کی تہہ سے نکلے گا، جیسا مختلف صورتوں میں سورہ صافات میں بد مزہ اس قدر ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا والوں کی روزی بگاڑ کر رکھ دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کا تذکرہ فرمایا تو قریش مکہ مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل نے کہا کہ ان کو دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ تم دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، اور کہتے ہیں کہ اس میں ایسی آگ ہوگی جو پتھروں کو جلا دے گی، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے درخت بھی نکلے گا، درخت کو تو آگ جلا دیتی ہے، وہاں درخت کیسے ہوگا؟ وہاں عبداللہ بن زابی بھی تھا جو اس وقت مشرک تھا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں زقوم سے ڈراتے ہیں، ہمارے نزدیک تو زقوم یہی مکھن اور کھجور ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اے لونڈی ہمیں زقوم کھلا دے۔ وہ مکھن اور کھجوریں لے آئی تو کہنے لگا آؤ لوگو زقوم کھا لو جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو ڈرا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے زقوم کی کیفیت سورہ صافات میں بیان فرمائی۔ زقوم کے درخت کو جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخیوں کے عذاب کے ذیل میں فرمایا تھا، اسے مشرکین نے کھجور اور مکھن پر محمول کر لیا اور مذاق بنایا، جس سے مزید کفر میں ترقی کرے گے۔ لہٰذا واقعہ معراج کی طرح زقوم کا تذکرہ بھی لوگوں کے لیے موجب فتنہ بن گیا۔ درخت زقوم کو جو ملعونہ فرمایا، اس کے بارے میں اہل عرب کی ہر مکروہ چیز کو بام ملعون کہتے تھے، لہذا زقوم کو شجر ملعونہ فرما دیا۔ آخر میں فرمایا یعنی ہم ان کو ڈراتے ہیں، آخرت کے عذاب کی خبریں سناتے ہیں، لیکن وہ الٹا اثر لیتے ہیں اور ان کی سرکشی اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے آپ نے کیچڑ سے بنایا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم سننے پر ابلیس کا جواب دینا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر بنی آدم کو بہکانے کا عزم ظاہر کرنا، اللہ جل شانہ کا فرمان کہ جن پر تیرا قابو چل سکے ان پر قابو کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی اور آدم کو جو سارے انسانوں کے باپ ہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا
یہ عالم بالا میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، عبادت الہی میں اس کا شغل تھا۔ اللہ جل شانہ نے آدم میں روح ڈالنے کے بعد تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں منسوخ ہے۔ حکم سن کر سارے فرشتوں نے تو آدم کو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ جل شانہ نے سوال فرمایا ما منعک ان تسجد، کہ تجھے سجدہ سے کیا چیز مانع تھی جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کو غلط بتا دیا اور اعتراض کر بیٹھا۔ کہنے لگا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے افضل ہوں۔ آپ نے اسے مجھ پر فضیلت دی اور اسے مسجود بنا دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں اسے سجدہ کروں۔ افضل اپنے کمتر کو سجدہ کیوں کرے؟ آپ کا یہ حکم دینا ہی حکمت کے خلاف ہے۔ ابلیس کے حکم عدولی، بے ادبی اور بدتمیزی کی وجہ سے اسے ملعون قرار دے دیا اور عالم والا سے ذلت کے ساتھ نکالا گیا۔ اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اس نے کہا کہ آپ ہی بتائیے، یہ جسے آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے، اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں تھوڑے سے افراد کے علاوہ اس کی پوری ذریت کو اپنے قابو میں کروں گا۔ قال فمن تبعک منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ فرمایا جا، ان میں سے جو کوئی شخص تیرے پیچھے چلے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے جو پوری سزا